بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جبنو بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کی بزدلی۔ اس سبق میں بتایا جائے گا کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل قوم تھی، کہ کس قدر وہ جہاد سے، لڑائی سے ڈرتی تھی، کہ اپنے نبی کے سمجھانے پر اور ان کی امید دلانے پر بھی یہ جہاد کے قریب تک نہ آئی۔ نشأ بنو اسرائیل علی العبودیۃ فی مصر وعلی الذل واہوان وشب علیہ الاطفال وشاب علیہ الشبان۔ پرورش پائی بنی اسرائیل نے غلامی، مصر میں غلامی، ذلت اور رسوائی پر، اور جوان ہوئے اسی پر بچے، اور جوان اسی پر بوڑھے ہو گئے، یعنی اسی حالت میں، غلامی ہی کی حالت میں بچے جوان ہو گئے، اور جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، یعنی وہ اس کے فرعون کے غلام ہی رہے۔ اس میں دیکھیں شبہ جو ہے یہ باب ضربہ یضربو سے آتا ہے، اور شبہ کا مصدر شباب ہے، شباب کا مطلب جوانی، اور شابہ یہ بواحد مذکر غائب کا صیغہ ہے باب ضربہ یضربو سے۔ اس کا مصدر شیبن آتا ہے بمعنی بوڑھے ہونا یا بڑی عمر کا ہونا۔ وَبَارَدَ فِي عُرُوقِهِمُ الدَّمُ، اور ان کی رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا۔ بارادہ واحد مذکر غائب، عروقہم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہے، اور الدم یہ فاعل ہے بارادہ کا۔ وَأَصْبَحُوا لَا يَحْلُمُونَ بِسِيَادَةٍ وَلَا يَتَحَدَّثُونَ بِغَزْوٍ وَلَا جِهَادٍ، اور نہ وہ سرداری کے خواب دیکھتے تھے اور نہ غزوے اور جہاد کی باتیں کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل اس قدر پیچھے ہو گئے تھے کہ جہاد اور جنگ تو کیا لڑنی، بلکہ وہ ان کی باتیں بھی نہ کرتے تھے، اور نہ ان میں یہ جوش اور ولولہ رہ گیا کہ اب ہم سرداری کریں۔ کان بنو اسرائیل یقضون ایامہم فی الغربۃ لیس لہم وطن ولا حکم، بنی اسرائیل اپنے دن اجنبی ہونے کی حالت میں گزار رہے تھے، نہ ان کا وطن تھا اور نہ ان کی حکومت تھی۔ فَأَرَادَ مُوسَىٰ بِوَحْيِ اللَّهِ أَن يَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ وَيَسْكُنُوا فِيهَا مُلُوكًا أَحْرَارًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے تحت ارادہ کیا کہ یہ لوگ داخل ہوں ارض مقدسہ میں اور رہیں اس میں بادشاہوں اور آزاد لوگوں کی طرح۔ وَلَٰكِنَّ مُوسَىٰ كَانَ يَعْرِفُ طَبِيعَةَ الْجُبْنِ وَالضَّعْفِ فِي بَنِي اسرائیل، لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طبیعت میں بزدلی اور کمزوری کو جانتے تھے۔ فَأَرَادَ أَن يُشَوِّقَهُمْ أَن يُهْوِنَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو شوق دلائیں، یہ کہ ان پر معاملہ آسان ہو جائے، یعنی بنی اسرائیل کو سرداری کا، حکومت کا شوق دلائیں تاکہ ان کے لیے یہ لڑنا اور یہ جنگ کرنا آسان ہو جائے۔ لِأَنَّ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ قَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا قَوْمٌ جَبَّارُونَ اُولُو قُوَّةٍ وَاُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اس لیے کہ ارض مقدسہ کے والی بنے ہوئے تھے ایک جابر قوم جو سخت لڑائی والی اور سخت طاقت والی تھی، یعنی بنی اسرائیل سے اب جن کا مقابلہ ہونا تھا وہ بہت طاقتور اور لڑاکے لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ذہنی طور پر تیار کر دوں کہ اب اس پہ ارض مقدسہ پر جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ بہت لڑائی والے ہیں، تو ان کا بھی ذہن بنا دوں، ذہن سازی کر دوں۔ وَلَا يَدْخُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا هَؤُلَاءِ الْجَبَّارِينَ، اور نہیں داخل ہوں گے بنی اسرائیل ارض مقدسہ میں یہاں تک کہ اس سے یہ جابر قوم نہ نکلے۔ فَذَكَرَ نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَا فَضَّلَهُمْ بِهِ عَلَى الْعَالَمِينَ، بس یاد کرائی انہیں اللہ کی نعمتیں جو ان پر تھیں اور جو انہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ حَتَّى يَنشَطُوا لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چستی کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ وَحَتَّى يَكْرَهُوا هَذِهِ الْحَيَاةَ الذَّلِيلَةِ غَيْرِ اللَّائِقَةِ، اور یہاں تک کہ وہ ناپسند سمجھنے لگے اس ذلیل اور نامناسب زندگی کو،
یعنی جو غلامی والی زندگی ہے، اگرچہ اس میں لڑائیاں، جہاد، غزوے نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو نامناسب سمجھے کہ ہمارے تو یہ لائق ہی نہیں اس طرح سے زندگی بسر کرنا، ہم نے تو سرداری کے خواب دیکھنے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر تھی، جب بنائے تم میں انبیاء، بنائے تم میں بادشاہ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ ثم قال لهم ان امامكم الارض المقدسة فليس لكم الا ان تقوموا وتنتزعوها من اعدائكم وان الله اذا كتب لاحد شيئا قدره له۔ پھر فرمایا ان سے، بے شک تمہارے سامنے ارض مقدسہ ہے، بس کیا ہے تمہارے لیے کہ تم اٹھو اور چھین لو اس کو اپنے دشمنوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کچھ لکھ دیتا ہے تو اس کو اس کے مقدر میں کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دے کر ہی رہنا ہے، لیکن اب تم تھوڑی سی ہمت اور کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ارض مقدسہ دے دے گا اور تم اس کے والی اور حکمران بنو گے۔ فَقَدْ هَانَ عَلَيْهِ أَن يَأْخُذَهُ فَلَا رَادَّ لِقَضَاءِ اللَّهِ، بتحقیق آسان ہو جاتا ہے اس پر کہ وہ اس کو لے لے، بس نہیں ہے اللہ کے فیصلے کو لٹانے والا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مقدر میں کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اس آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ وخاف ان تغلبہم طبیعۃ الجبن فقال، بس موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہ غالب آ جائے ان پر بزدلی کی طبیعت، پس انہوں نے فرمایا، ان ناسبہ ہے، تغلیبہ یہ پہلے تغلیبو تھا، ان کی وجہ سے نصب آ گیا، تغلیبہ ہو گیا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، طبیعت الجبن مضاف مضاف الیہ مل کر تغلیبہ کا فاعل ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، پس نہ تم لوٹنا اپنی پیٹھ پھیر کر، پس ہو جاؤ گے تم گھاٹا پانے والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ بزدلی نہ دکھا دے لڑتے ہوئے، بلکہ ان کو سمجھایا کہ تم نے لڑائی کے دوران بزدلی نہیں دکھانی اور نہ تم نے واپس پیچھے مڑنا ہے، اگر تم اس طرح سے مڑے تو تمہارے حصے میں صرف گھاٹا ہی آئے گا۔ وَقَعَ مَا كَانَ يَحْذَرُ مُوسَىٰ فَكَانَ جَوَابُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا قَالَ مُوسَىٰ، پس وہی ہو گیا جس کا موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا، پس اس سب پر ان کا جواب یہ تھا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، اے موسیٰ بے شک اس میں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکلیں اس سے، یعنی ہم اس سرزمین میں نہ جائیں گے جب تک یہ لوگ موجود ہیں۔ وقالوا فی وقار و سکون، تو کہا انہوں نے بڑے سکون اور وقار سے، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، قالو کا فاعل واو ضمیر ہے جو بنی اسرائیل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ اس سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے، یعنی یہ جب جابر قوم جو ہے وہ نکل جائے اس ملک سے پھر ہم اندر جاتے ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، تو کہا ان دو مردوں نے وہ جو ڈرتے تھے اور انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے تک، بس جب تم داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب ہوگے۔ وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، پس تم اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان والے۔ ولیکن ذالک لم یؤثر فیہم وقالوا، لیکن اس سب نے لم یؤثر نہ اثر کیا ان پر اور انہوں نے کہا، اذا کان لا بد من الدخول فادخل انت بمعجزۃ، کہ جب ضروری ہی ہے داخل ہونا پس تم معجزانہ طور پر داخل ہو جاؤ۔ فاذا سمعنا انک قد دخلتها،
جب ہم سن لیں گے کہ تحقیق تو داخل ہو گیا، جئنا تو ہم بھی آ جائیں گے، فدخلنا نحن ایضا آمنین سالمین، پس ہم بھی داخل ہو جائیں گے امن اور سلامتی سے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک کہ یہ لوگ اس میں موجود ہیں، بس جا تو اور تیرا رب تم دونوں لڑائی کرو، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہیں، یعنی تم دونوں جنگ کرو اور جنگ کر کے ان کو نکالو اور ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ ہنالک غضب موسیٰ ویئس من ہؤلاء، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور وہ ان لوگوں سے نا امید ہو گئے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، فرمایا اے میرے رب بے شک میں نہیں ہوں مالک مگر اپنے اور اپنے بھائی کی جان کا، بس تو جدائی ڈال دے ہمارے اور گناہ گار قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الکافرین، فرمایا بے شک یہ حرام کر دیا گیا ہے، یعنی ارض مقدسہ بے شک یہ حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک، تو یہ سر مارتے پھریں گے، بس نہیں ہے افسوس کا ظالم قوم پر، گناہ گار قوم پر۔ وفی هذه المدت يموت هذا الجيل الذي نشأ في مصر على العبودية والذل وينشأ جيل آخر وينشأ في هذا التيه على الشدة والعسر وتلك أمة المستقبل وهذا هو مسير اليهود في كل زمان أمة تائهة تعيش على العبودية والذل۔ وفی هذه المدت، اور اس عرصے میں یہ طبقہ جس نے مصر میں ذلت اور غلامی میں پرورش پائی مر جائے گا، اور دوسری نسل اس صحرا اور سختی اور تنگی سے اٹھے گی، وہی مستقبل کی قوم ہوگی، اور ہر زمانے میں یہ ٹھکانہ تھا یہود کا، سر مارنے والی قوم جو غلامی اور ذلت پر جیتی رہی، یعنی غلامی اور ذلت پر جیتی رہی تھی، اب یہ سر مارتے پھریں گے، انہیں 40 سال تک حکمرانی اور سرداری نہیں ملے گی۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب ایک قوم بزدل ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ طبقہ ختم ہو جائے، پھر جو نیا طبقہ بعد میں آئے گا اس طبقے میں بہادری آ سکتی ہے، لیکن جو بزدل ہو جائے بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ درست ہو، یعنی بزدلی لا علاج بیماری بن جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔